الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاک ہوئی۔ اس لیے آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللیل 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ بہرحال جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، ممنوع اور حرام چیزوں سے وہ بچتا رہا اور اس نے دین اسلام کو سچا مانا، ہم عن قریب اس کو جنت کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جو 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، دوسرے نمبر پہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچنا،
تیسرے نمبر پہ دین اسلام کو سچا ماننا۔ ان تینوں کاموں کو جو بھی اپنائے گا اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور ہر نیکی کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راحت اور سکون کے راستے جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان تین چیزوں کو اپنانے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ آپ نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر برے کام سے آپ بچتے رہے اور ممنوع کاموں سے آپ بچتے رہے اور دین اسلام کو آپ نے سچا بھی مانا اور اس کو تسلیم کیا۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ جس موقع پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا فرمایا، سب سے بڑھ کر آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ تم جنگ تبوک کے لیے تیار ہو جاؤ اور حسب توفیق جو ہے تم مال بھی یہاں پہ جمع کرواؤ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس طرح آپ نے اس موقع پر 950 اونٹ ساز و سامان عطا کیے اور 1050 گھوڑے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور 1000 دینار جو ہے وہ نقدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے ہی خوش ہوئے اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب مسجد حرام کی توسیع کرنا چاہی تو مسجد حرام کو توسیع کرنے کے لیے جس مکان کی ضرورت تھی اس مکان کے مالک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکان ہم کو بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں بیچنا۔ پھر فرمایا کہ تو ہم کو یہ مکان دے دے، ہم اس کے بدلے تجھے جنت دے دیں گے۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کے مالک سے لینا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا، اس مکان کے مالک کے پاس جا کے فرمانے لگے تو منہ مانگی قیمت لے لے اور یہ مکان جو ہے مجھے دے دے۔ تو اس کے پاس اور لوگ بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مکان مہنگا خرید کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے آقا میں نے سنا ہے آپ فلاں مکان والے کو یہ پیش کر چکے ہیں کہ تو اگر مکان ہم کو دے دے گا اس کے بدلے ہم جنت دے دیں گے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر میں آپ کو یہ مکان دے دوں کیا مجھے بھی آپ جنت دے دیں گے؟ دیکھیے کتنا محبت بھرا انداز اپنایا حضور سے گفتگو کرتے ہوئے۔
کہ آپ نے اس سے تو جنت کا وعدہ فرمایا کہ وہ اگر مکان دے دے آپ اس کو جنت دے دیں گے، اگر وہی مکان میں دے دوں کیا مجھے بھی جنت دے دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا وہ مکان میں نے خرید کر لیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، ہم نے حضرت عثمان کو جنت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہر موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مال خرچ کر کے اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جب مدینہ شریف میں صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہاں پہ ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے اب بھی، اسی کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی کنووں کا پانی میٹھا نہیں تھا، اور یہ کنواں ایک یہودی کا تھا، یہ پانی دیتا تھا لیکن مہنگا دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہ یہودی پانی مہنگا بیچتا ہے، آپ نے اس یہودی کے پاس جا کے منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خرید کر لیا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ تو اس طرح بیر روما جب خریدا اس پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی انہیں خوشخبری سنائی۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی جو اصل زمین تھی وہ خرید کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کیا آقا جتنی جگہ چاہیے کہ وہ میں خرید کر کے دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جتنا مسجد کی جگہ ضرورت تھی وہ خرید کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور اللہ نے یہ مال اتنا بڑھایا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اب میں اس مال سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے کاموں کے اندر اس مال کی وجہ سے مجھے سستی ہو جاتی ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، آپ دعا فرما دیں یہ میرا مال کم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ دعا کریں، اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ حضور کی بارگاہ میں کہو آپ دعا نہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ مال ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کہ یہ مال ہماری راہ میں حضرت عثمان خرچ کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو اس کا بدل دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سبحان اللہ اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال اتنا بڑھایا کہ خود کہنے لگے کہ اب مال میرا کم ہو جائے۔ اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اور آپ کی آل پر بھی آپ مال خرچ کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کوئی کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ اور وہ چوتھا دن تھا، ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، نہ حضور نے کچھ تناول فرمایا
نہ حضور کے گھر والوں نے تناول کیا، 4 دن گزر گئے تھے۔ تو میں نے عرض کی حضور اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی اور ساتھ ہی کہا حضور کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ اے عثمان 4 دن ہو گئے حضور کے گھر والوں کو کھانا میسر نہیں ہوا۔ تو اس پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا کہ ہم 3 لوگ جو ہیں آپ کے غلاموں کے اندر مالدار ہیں، میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ثابت بن قیس، تو آپ نے ہم کو تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے فرما دیتے یا حضرت ثابت بن قیس کو کہہ دیتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیتے، تو اس طرح کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، ایک اونٹ کے اوپر ثابت گندم لوڈ کی اور ایک اونٹ کے اوپر کھجوریں لوڈ کی اور دوسرے اونٹ کے اوپر آٹا لوڈ کیا، اور اس طرح روٹیاں اور بہت سارا شوربہ جو ہے وہ لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میری طرف سے گندم بھی ہے، آٹا بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، اور یہ روٹیاں شوربہ ہے، یہ خود تناول فرمائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کھانا تیار کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لے اور فرمایا اے عائشہ کیا کھانا تیار ہوا، کوئی کھانے کا بندوبست ہوا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کیسے ہوا، کہاں سے آیا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت عثمان آئے اور اس طرح وہ 3 اونٹ لے کے آئے، ایک گندم کا، ایک آٹے کا، تیسرا جو ہے وہ کھجور کا، اور ساتھ ہی روٹیاں اور شوربہ بھی لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا خوش ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی دعا تھی جو رد ہونے والی نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا فرمائی اللہ نے رد نہیں فرمائی۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اس لیے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جذبے کا اندازہ کچھ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، قحط سالی ہو گئی اور اس طرح بارش نہیں آ رہی تھی، گندم کی قلت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک عام مسلمان جو ہے گندم کی روٹی اور گھی نہیں استعمال کرے گا، میں عمر بھی گندم کی روٹی اور گھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو جب تک جو ہے مسلمانوں کے لیے گندم کا انتظام نہ ہو جائے، پھر بیت المال کے لیے انہوں نے گندم منگوائی باہر سے، لیکن وہ گندم آنے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ تجارت والے گندم سے ان کے اوپر جو کجاوے تھے وہ بھرے ہوئے جب مدینہ شریف میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش بھی ہوئے اور غلام کو فرمایا جاؤ حضرت عثمان سے عرض کرو کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت مسلمانوں کے کھانے وانے کا انتظام نہیں ہے تو آپ مناسب نفع لے لیں اور یہ گندم بیت المال کے لیے دے دیں۔ وہ جب غلام گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جا کے حضرت عمر سے کہو میں تاجر آدمی ہوں، یہ موقع ہے میرے نفع کمانے کا، اس وقت میں تھوڑا نفع نہیں لوں گا، میں
اس موقع پر بہت زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جا کے غلام نے کہا کہ حضرت عثمان یوں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو جا کے ان سے عرض کرو، آپ جو ہے جتنا آپ کی گندم آ چکی ہے آپ ایسا کریں کہ 25% نفع لے لیں یا 50% نفع لے لیں اور یہ گندم جو ہے بیت المال کے لیے دے دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اس غلام نے کہا تو حضرت عثمان نے فرمایا میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں ہے، میں تاجر آدمی ہوں، یہی تو موقع ہے زیادہ نفع حاصل کرنے کا، میں نہ 25% پر یہ گندم دوں گا نہ 50% نفع پر دوں گا، میں اس سے بھی زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حیران ہو کے حضرت عثمان کو کیا ہو گیا، پہلے تو پانی کی طرح اپنے مال کو خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اب 50% بھی ہم نے نفع دینے کا کہا ہے پھر بھی یہ نہیں مان رہے، اور اس طرح مسلمان کھانے سے تنگ ہیں اور اس طرح جو ہے یہ مال نہیں دے رہے، ان کو کیا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس جس کو جتنی گندم ضرورت ہو وہ آ کے ہمارے پاس سے مفت لے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے عثمان پہلے تو آپ کہتے تھے 50% نفع پر بھی میں یہ گندم نہیں دیتا، اب تم نے مفت دینا یہ گندم شروع کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر میں نے کیا کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا میں تاجر آدمی ہوں، یہ موقع ہے بہت زیادہ نفع کمانے کا، تو میں نے اب اس ذات سے تجارت کی ہے، اس ذات سے سودا کیا ہے جو ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتی ہے، بلکہ بغیر حساب کے وہ مال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں نے سودا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایک خرچ کرے گا 700 دوں گا بلکہ بغیر حساب کے دوں گا، تو اس لیے میں نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ، کہ اس طرح آج کل ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے میں نفع کما لوں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا چاہتے تھے، آخرت میں جو ہے ہمیں بہت سارا نفع مل جائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں بہتا مال خرچ کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اتنی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح عمل فرماتے تھے۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ وضو کے بعد آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ یہ کوئی مسکرانے کی وجہ تو نہیں ہے، اور اس وقت کوئی مسکرانے کی صورت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایک جنازے کو دیکھا اور جنازے کو دیکھتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک جنازہ آ رہا تھا، حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیے کتنا جذبہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی جنازہ سامنے آ جائے تو جنازے کے آنے پر کھڑا ہو جانا چاہیے؟ شرعی مسئلہ اب یہ ہے کہ کسی جنازے کے آنے پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ تبدیلیاں آتی رہیں احکام کے اندر،
جس طرح کہ نماز کے اندر پہلے گفتگو بھی جائز تھی، کوئی آنے والا آ کے نمازیوں سے جو نماز پڑھ رہے ہوتے پوچھتا کیا حال ہے آپ کا، آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، سارا حال ابیلا نماز کے اندر ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح تبدیلیاں احکامات کے اندر آتی رہیں۔ تو پہلے یہی تھا کہ جنازے کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جنازے کے آنے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب جنازہ پہنچے تو ان کے لیے بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیٹھے رہیں۔ باقی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کب بیٹھنا چاہیے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب جنازہ رکھ لیا جائے تو اس کے بعد جو ہے باقی جو کھڑے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ اب پھر بیٹھنے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ قبر کو یاد کر کے آخرت کی فکر کر کے وہاں پہ قبرستان میں جو گھڑیاں گزارنا چاہتے ہیں وہاں پہ گزاریں۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، ایک قبر کے اوپر بیٹھ کے ایک لکڑی سے زمین کریدنے لگے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئی بھی جا رہے تھے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آقا یہ کیوں؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر، اگر اس سے کوئی گزر گیا آسانی سے تو باقی منازل آسانی سے طے کر سکے گا، جو اس میں پھنس گیا باقی میں بطریق اولا پھنس جائے گا۔ اور یہی عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے تھے، جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ جاتی تھی۔ تو آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ جنت کا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں قبر کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا روتے ہیں کیوں؟ آپ فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ قبر، اور جو اس سے آسانی سے گزر گیا باقی منازل بھی آسانی سے طے کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزریں یا قبرستان کے اندر جائیں، قبر کو یاد کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر کے وہاں پہ آنسو بہائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مردے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، میت کے ساتھ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کہکہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ سنت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی تھی ایک شخص کو ہنستے ہوئے دیکھ کر، اللہ کی قسم تو میت کے پیچھے جاتے ہوئے ہنس رہا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارا مال خرچ کیا، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عاجزی انکساری کے پیکر بھی تھے، سونے کے لیے باقاعدہ تکیہ نہ رکھتے تھے، نیچے کوئی کپڑا نہیں بچھاتے تھے، جو چادر ہوتی تھی وہ چادر جو ہے اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے، اور آپ شرم و حیا کے بھی پیکر تھے۔ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد جب اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا تو کسی غیر عورت کو بھی یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے آپ جب تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، یعنی جاہلیت کا دور تھا، اس وقت بھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ مالدار تھے، نہ تو جاہلیت کے اندر کوئی حرام کام کیا، کوئی زناکاری، شراب نوشی،
کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو دکھ پہنچانا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا آپ نے کیا۔ جب بھی کسی سے ملاقات کی آپ کا دل جو ہے جی بغض سے، اناد سے، نفرت سے پاک تھا۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں اور عبادت کے اندر ذوق شوق پیدا کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ کی راہ میں مال دینے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اور جی وہ باقی سنتے لوگ پڑھتے نہیں، جماعت ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں جی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مال بھی خرچ کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے حرام کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کی، دین اسلام کو سچا بھی مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں جانے کے سارے راستے آسان کر دیے، جو بھی نیکی کا کام کرتے آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتا۔ تو ابھی حج صاحب قبلہ نے توجہ دلائی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نماز جمعہ پڑھ کے یعنی فرض پڑھ کے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمارا اچھا گمان یہی ہے کہ وہ اپنی دکان پہ یا گھر میں جا کے باقی سنتیں پڑھتے ہوں گے۔ بالفرض اگر کوئی صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اللہ رسول کے ہاں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو 4 سنتیں نماز جمعہ کے بعد کی ہیں اور جو 2 سنتیں بعد والی، یہ 6 رکعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے کوشش فرمائی جائے اس میں غفلت نہ برتی جائے۔ ماشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے آ تو گئے ہیں، اب باقی کتنے منٹ لگ جائیں گے جی؟ 8 رکعتیں ہیں بعد والی، 8 ہی ہیں نا، 4 سنتیں 2 سنت پہ 2 نفل، تو 8 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس طرح 8 منٹ جی خرچ کیے بغیر اگر چلے جائیں گے، یہ سنتے ہیں پڑھے بغیر چلے جائیں گے تو اس طرح حضور کی شفاعت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے ذہن میں رکھیے، یہ جو فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اگر بالفرض نماز جمعہ نہیں ہوتی کسی شرط کے نہ پہ جانے کی وجہ سے، وہ 4 سنتیں پھر قائم مقام ہو جاتی ہیں جی ظہر کی نماز کے۔ تو اس طرح اگر بالفرض جمعہ کی نماز نہ ہو اور اس طرح بندہ چلا جائے، وہ 4 سنتیں بھی نہ پڑھے تو اس کا فرض رہ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے ان سنتوں کے پڑھنے کے اندر غفلت نہ کی جائے، خود بھی غفلت نہ کریں اور دوسروں کو بھی غفلت نہ کرنے دیں، بلکہ منت سماجت کر کے کہیں بھائی آپ یہ سنتیں پڑھ کے جائیں۔ اور اس طرح سنتیں پڑھنے کے بعد پھر درود و سلام ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، اجتماعی درود و سلام پڑھ کے جائیں۔ اور اس طرح جب ایک جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے، درود و سلام پڑھتی ہے، تو جماعت پر حضور فرماتے ہیں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ درود و سلام ویسے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کی صورت میں پڑھیں گے، اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوگی۔ تو اس لیے سنتیں بھی نہیں چھوڑیں، درود و سلام پڑھنے کے اندر بھی غفلت نہیں کریں، جیسے اجتماعی درود و سلام ہوتا ہے اس میں بھی ضرور شرکت فرمایا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق